بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بختاور کی کرخت آواز کی گونج سے جیسے چڑیاں بھی سہم کر اپنے گھونسلوں میں بیٹھ گئی تھیں۔ تاجور نے اپنے ماتھے کا پسینہ دوپٹے کے پلو سے پونچھا اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال کر مری ہوئی چال چلتی بختاور کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ جی اماں جی، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اماں کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں، حلق خشک ہو گیا میرا، مگر تجھے کیا پرواہ، تو مہارانی بنی پھرا کر۔ بڈھی ساس موجود ہے نا چوکیداری کرنے کو گھر کی۔ بختاور نے حسب عادت بہو کے لتے لینے شروع کر دیے۔ تاجور یہ سب کچھ سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ جب وہ بیاہ کر بختاور کے گھر آئی تھی تو دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ بختاور، تیرے گھر تو چاند اتر آیا ہے، سنبھال کر رکھنا اس گلاب کے پھول کو۔ مگر بختاور کا کڑوا مزاج بھی سبھی کے علم میں تھا۔ چند دن تو وہ تاجور کے ناز اٹھاتی رہی، مگر آخر بہو تو بہو ہوتی ہے۔ جلد ہی اس نے مہربان ساس کا لبادہ اتار پھینکا اور ایسی ظالم و جابر ساس بن گئی کہ تاجور کا گلاب سا روپ کملا کر رہ گیا۔ وہ بختاور کی آواز سن کے ہی کانپ جاتی۔ اس کا شوہر احمد ایک بے حد کمگو اور بزدل سا انسان تھا اور ماں سے بے حد ڈرتا تھا۔ اگر بختاور تاجور کو لان تان کرتی یا اس پر ہاتھ اٹھاتی، تب بھی احمد لا تعلق سا مٹی کا مادھو بنا ایک طرف بیٹھا رہتا۔ نہ وہ ماں کی طرفداری کرتا، نہ بیوی کی، وہ قطعی غیر جانبدار رہتا تھا۔ اس کا یہی رویہ تاجور کے لیے نہایت اذیت کا باعث تھا۔ ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی تو کم از کم تنہائی میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا۔ اکیلے میں تو ماں کے رویے کی مذمت کر سکتا تھا۔ ہمدردی کے میٹھے بول پا کر تاجور اپنے سارے دکھ بھول جاتی۔ شاید ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے، مگر تاجور سسکتی رہتی، اپنے چوٹوں کو سہلاتی اور کراہتی رہتی، اور احمد کروٹ بدل کر سو جاتا۔ وہ ایک بے حس انسان تھا۔ شادی کے دوسرے سال کے گزرتے ہی بختاور نے اپنے بہو کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسے پوتا چاہیے تھا، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، لیکن قدرت ابھی تاجور پر مہربان نہ تھی، اور جوں خوشخبری ملنے میں دیر ہو رہی تھی، بختاور کا غصہ اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے، سورج شکل لے کر چاٹنا ہے کیا؟ ایسی عورت کس کام کی جو خاندان کا وارث جنم نہ دے سکے؟ ہائے ربا، میرا بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا کیا؟ وہ اکثر بین کرنے والے انداز میں کہتی، اور پھر تاجور کو گالیوں اور کوسنوں کا ایک طویل سلسلہ سننے کو ملتا، مگر اس نے کبھی بھی پلٹ کر ساس کو جواب نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتی۔ معمولی غلطیوں پر بختاور اسے بے دردی سے مارتی اور وہ خاموشی سے پٹتی رہتی۔ پڑوسنے تاجور سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اسے بچانے کی ہمت نہ کر پاتی، کیونکہ بختاور کے غصے اور بدمزاجی سے سبھی واقف تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا، تاجور کے لیے زندگی کٹھن سے کٹھن تر ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے امید کا ہر روزن بند کر رکھا تھا۔ تازہ ہوا کا جھونکا بھی اس کے نصیب میں نہ تھا۔ اولاد نہ ہو تو قصوروار ہمیشہ عورت ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں پڑھے لکھے باشعور افراد کا رویہ بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ نورپور تو پھر ایک گاؤں تھا، ناخواندہ اور سمجھ بوجھ سے آری سادہ لوگ انسانوں کی بستی۔ شادی کے بعد 5 سال یوں ہی گزر گئے تو عورتیں بختاور کو بہو کے علاج کا مشورہ دینے لگیں۔ چند ایک نے دبی زبان سے دوسری شادی کا مشورہ بھی دینا شروع کر دیا، اور یہ مشورہ بختاور کو جی جان سے پسند آیا۔ ہاں تو اور کیا، میں تو اب اپنے احمد کی دوسری شادی کروں گی، میرا تو ایک ہی پتر ہے، بختاور اب کھلم کھلا کہتی، اور کام کرتے ہوئے تاجور کے ہاتھ کانپ جاتے۔ وہ بے بسی سے ساس کی طرف دیکھتی اور اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی رہتی۔ جب پہلی بار بختاور نے احمد کی دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو تاجور خوب روئی تھی۔ جیسا بھی تھا، احمد اس کا شوہر تھا، اسے احمد سے محبت تھی، اور اپنی محبت میں تقسیم تو کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی، خواہ وہ گاؤں کی ہو یا پڑھی لکھی شہری عورت۔ رات کو جب احمد کام پر سے واپس آیا تو اسے کھانا دیتے وقت تاجور بے حد اداس تھی، مگر احمد نے حسب عادت کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا بندہ تھا۔ پھر رات کو احمد کے سونے سے پہلے تاجور نے موقع دیکھ کر اسے بختاور کے ارادے سے آگاہ کیا۔ ماسی کہتی ہے اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ تیرا دوسرا بیاہ کرائے گی۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، ایک بیاہ کر کے کون سا سکھ چین ملا ہے؟
جو دوسرے کے خواب دیکھوں؟ احمد تلخی سے بولا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا میں تجھ سے لڑتی جھگڑتی ہوں؟ تیری خدمت نہیں کرتی؟ تیرے آرام کا خیال نہیں رکھتی؟ تاجور رونا دھونا بھول کر ششدر سی رہ گئی۔ میرا مطلب تھا اولاد کا سکھ چین، احمد نے ناگواری سے کہا اور کروٹ دوسری طرف لے لی۔ اولاد؟ کہاں سے لاؤں اولاد؟ اولاد تو مرد کے نصیبوں سے ہوتی ہے، سب مجھی کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ تاجور کی آنکھوں میں ایک بار پھر ڈھیر سارے آنسو اتر آئے۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے یہ یقین دہانی بھی نہیں کرائی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تاجور کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں تھا احمد کے پاس۔ بختاور کا معمول تھا کہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سر پر برقع ڈال کر پاس پڑوس کی خبر لینے نکل جاتی۔ صبح کی گئی وہ دوپہر کے کھانے کے وقت ہی لوٹ کر آتی۔ اس دوران میں تاجور گھر کی صفائی کرتی۔ مرغیوں کے ڈربے اور کبوتروں کے ڈربے کی صفائی کرنے میں اسے اچھا خاصا وقت لگ جاتا۔ پھر وہ کھانا تیار کرتی۔ دوپہر کا کھانا لینے اکثر جمیل آ جاتا تھا، جو احمد کے کھیتوں پر ہی کام کرتا تھا، اور تاجور گھونگھٹ کی آڑ کیے 2 آدمیوں کا کھانا اسے تھما دیتی۔ دوپہر کے کام سے نمٹ کر وہ کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ یوں گھر کے کام کاج کا ایک طویل سلسلہ تھا، جس سے رات گئے ہی تاجور کو فراغت ملتی تھی۔ اس روز بختاور کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ سر پہ دوپٹہ لپیٹے بستر پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں محلے سے چند عورتیں آ گئیں، بختاور کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، اور اسی کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ تاجور حسب معمول کام میں مصروف تھی۔ کچھ دیر میں وہ کسی کام سے بختاور کے کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے سنا ماسی زینب خاصی تیز آواز میں کہہ رہی تھی، نی بختو، میں تو صاف کہہ دوں، تیری بہو کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور کیا، اولاد ہونے کو ہوتی تو شادی کے پہلے ہی سال ہو جاتی، اور یہاں تو پورے 5 سال گزر گئے۔ تیری بہو تو بانجھ ہے، بانجھ عورت کبھی بھی بچہ جنم نہیں دے سکتی۔ کہیں بانجھ عورت بھی ماں بنی ہے؟ میں نے تو اپنی نئی بہو سے کہہ دیا ہے کہ کبھی سویرے سویرے تاجور کی شکل نہ دیکھے، کیونکہ بانجھ عورت کی شکل صبح صبح دیکھنا منحوس ہوتا ہے۔ باقی عورتیں بھی ماسی زینب کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ تاجور کو چکر سا آ گیا۔ گھبرا کر اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ بانجھ، یہ لفظ کسی بیاہی عورت کے لیے گالی سے کم نہیں ہوتا۔ تاجور کو یوں لگ رہا تھا جیسے گاؤں کی ساری عورتوں نے مل کر اس کے چہرے پر کالک تھوپ دی ہو۔ وہ مردہ چال چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور پلنگ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ہائے ربا، تو کیوں نہیں سن لیتا میری؟ کیا میں واقعی بانجھ ہوں؟ کیا میرے کان ہمیشہ ایک معصوم بچے کی کلکاریاں سننے کو ترستے رہیں گے؟ میرے بازو ایک ننھے وجود کو تھامنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہیں گے؟ کیا مجھے اماں کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب دینے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ اس کے جیون ساتھی کے پاس بھی ان سوالوں کے جواب نہ تھے۔ کافی دیر وہ مجبوری کے عالم میں روتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ گھر کا کام تو کرنا ہی تھا، جمیل کھانا لینے آنے والا تھا۔ اس روز کے بعد تو جیسے بختاور کے ہاتھ ایک نیا شوشہ آ گیا۔ اب تک تو وہ پھر بھی تاجور کی طرف سے پر امید تھی، شاید دیر آمد درست آمد کے تحت امید کی کوئی صورت نظر آ جائے، شاید بہار اب بھی راستہ بدل کر ادھر آ نکلے اور اس سنسان گھر کی خاموشی میں کسی ننھے بچے کی چیخ ایک مسرت آمیز شور بن کر پھیل جائے۔ مگر اب گاؤں کی عورتوں کی باتوں نے اسے یکسر نا امید کر دیا تھا۔ اب وہ تاجور کو برملا بانجھ کہتی۔ یہ لفظ تاجور کے دل پہ تیر کی طرح لگتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس لفظ کا انتقام کس طرح لے۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے بانجھپن کا احساس کسی زہر کی طرح آہستہ آہستہ اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ خودکشی کی ترکیب سوچنے لگتی، لیکن پھر موت سے بھی خوف آتا، اور یہ تو سراسر حرام ہوتی ہے۔ تاجور ایک دن میں 70 بار مرتی اور زندہ ہوتی۔ اس کی ساس کے مظالم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی دیر بختاور گھر سے باہر رہتی سکون رہتا تھا، لیکن اس کے گھر میں آتے ہی تاجور کا چین و سکون غارت ہو جاتا۔ گالیاں، کوسنے اور مار پیٹ، ذرا ذرا سی غلطیوں پر ایک طوفان کھڑا کر دینا بختاور کا معمول تھا، اور شاید یہ اس کی عادت بھی بنتی جا رہی تھی۔ تاجور کو نہ اس کی گالیاں بری لگتی، نہ ہی اس کی مار پیٹ سے تکلیف پہنچتی، بس اذیت پہنچتی تو صرف ایک لفظ بانجھ سے۔ وہ اس لفظ کو کسی بھی صورت سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لفظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر جاتا تھا، اور وہ اپنے دل کے ٹکڑے سمیٹتے سمیٹتے نڈھال ہونے لگتی تھی۔
اسی کشمکش میں 7 سال گزر گئے، 7 طویل بنجر اور ویران سال۔ اس کی کوکھ یوں ہی سونی کی سونی رہی۔ اس کے نصیب میں شاید کوئی پھول تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک دن گویا معجزہ ہو گیا۔ تاجور کام کرتے کرتے اچانک الٹی کرنے آنگن کے کنارے لگے نل کی طرف بھاگی تو گھر میں داخل ہوتی بختاور سانس روکے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا بانجھ زمین پر بھی پھول اگتے ہیں؟ شاید یوں ہی بدہضمی ہو گئی ہے۔ کھاتی بھی تو بہت ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہوگا۔ موسم بھی ٹھنڈا ہونے لگا ہے۔ بختاور امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑی تھی۔ تاجور نل کے پاس سے اٹھی تو اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ واپس باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بختاور بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ کب سے یہ الٹیاں لگی ہیں تجھے؟ اس نے غور سے بہو کا چہرہ دیکھا۔ یہی کوئی 10-12 دن سے تاجور کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لو بھلا، اتنے دن گزر گئے اور تو نے مجھے خبر بھی نہ ہونے دی۔ ہاں تو بھلا میں کون ہوتی ہوں تیری؟ مجھے کچھ سمجھتی تو بتاتی۔ بختاور ناراضگی سے بولی۔ اور وزن نہ اٹھا لینا، کوئی احتیاط کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور یہ کام وام چھوڑ کر چارپائی پر بیٹھ جا، میں ذرا رحمت دائی کو بلا لاؤں۔ اللہ کرے کہ وہ مجھے کوئی خوشخبری ہی سنائے۔ مارے خوشی کے بختاور کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ پڑوس کے بچے سے دائی رحمت کو بلوائے، مگر پھر وہ خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دائی رحمت ہانپتی کانپتی آ گئی۔ خود دائی بھی بختاور کی طرح بے حد خوش تھی۔ اس نے کمرے میں لے جا کر تاجور کو دیکھا اور پھر باہر آ کر مسرت بھری آواز میں اطلاع دی، ڈھیروں مبارکاں بختاورے، تیرے گھر پوتا آنے والا ہے۔ اچھا، ہائے میرے سوہنے ربا! بختاور فوراً ہی سجدے میں گر گئی۔ جوڑا لوں گی اور چاندی کے کڑے بھی، ماسی رحمت ہنس کر بولی۔ ارے فکر نہ کر، سب کچھ دوں گی جو تو مانگے گی، بس اللہ تعالیٰ میری مراد پوری کرے، میرے آنگن کا سناٹا ٹوٹے۔ میرے کان تو کب سے ایک بچے کے رونے کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہیں۔ بختاور نے دائی کے ہاتھ میں 50 روپے کا نوٹ پکڑایا تو وہ دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ رحمت دائی کے جانے کے بعد بختاور کمرے میں آئی تو تاجور ساکت لیٹی چھت کی کڑیوں کو تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھیں خالی خالی۔ غیر متوقع طور پر اتنے عرصے بعد اس خوشخبری پر اسے جتنا خوش ہونا چاہیے تھا وہ اتنی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ تو شاید خوش ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی اور آنکھوں میں تفکر۔ بختاور نے اس کیفیت کو اس کا جی خراب ہونے پر محمول کیا اور اسے لیٹے رہنے کا کہہ کر خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ پھر بختاور نے تاجور کو پلنگ سے اٹھنے نہ دیا، سارا دن کام میں خود لگی رہی۔ رات کو وہ بہت تھک گئی تھی، کام کرنے کی عادت تو اب چھوٹ ہی گئی تھی۔ جب سے تاجور بیاہ کر آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا اور بختاور اپنی جگہ سے ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی، لیکن آج کام کرنا پڑا تو اس کام نے اسے اس قدر تھکا دیا کہ پوری رات وہ بے ہوشی کی نیند سوئی اور صبح بھی خاصی دیر سے جاگی۔ باورچی خانے میں آج بالکل سناٹا تھا، نہ تاجور کی مخصوص آہٹیں تھی اور نہ ہی اس کی چوڑیوں کی مترنم جھنکار، نہ ہی برتن کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پورے گھر نے ایک پراسرار خاموشی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ بختاور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باورچی خانے میں جا کر اس نے چولہا جلایا اور اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنائی۔ وہ ہمیشہ لسی کی بجائے چائے اور باسی روٹی کے ساتھ ناشتہ کیا کرتی تھی۔ احمد بھی نہیں تھا اور تاجور بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے بختاور نے سوچا کہ شاید وہ فارغ ہونے کھیتوں کی طرف گئی ہو، مگر کافی دیر گزر گئی تو اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ دھوپ کافی چڑھ گئی تھی۔ بختاور نے اندازہ لگایا کہ ضرور 11 بجے کا وقت ہو گیا۔ یہ تاجور کہاں چلی گئی ہے؟ اسے تشویش ہونے لگی۔ جیسے تیسے اس نے کھانا پکایا اور جمیل کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک احمد گھر میں داخل ہوا۔ بختاور تیر کی طرح اس کے قریب پہنچی۔ احمد، تاجور گھر میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے تائیں بیٹے کو نہایت اہم اطلاع دی۔ ہاں، اسے تو میں صبح چھوڑنے گیا تھا اس کے گاؤں، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، احمد تھکے تھکے انداز میں بولا۔ اچھا، تو میکے گئی ہے؟ لیکن ایسے اچانک بنا کچھ کہے سنے؟ چلو کوئی بات نہیں، بہت دنوں سے نہیں گئی تھی، ذرا دل بھی بہل جائے گا اور آرام بھی مل جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور جا کر کھانا نکالنے لگی۔ احمد منہ ہاتھ دھو کر پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ بختاور نے ایک تھالی میں روٹی اور پلیٹ میں سرسوں کا ساگ نکال کر اس کے آگے بڑھایا اور وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ بختاور نے غور سے احمد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھر میں کئی سال بعد ایک خوشخبری کی بازگشت گونجی تھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہ تو اس خبر نے بہو کے چہرے پر پھول کھلائے تھے اور نہ ہی بیٹے کے، بلکہ احمد تو پہلے سے بھی زیادہ اداس اور اجڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔
اس نے کھانا بھی کم ہی کھایا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اچھا اماں، کھیتوں پہ جا رہا ہوں میں، وہ ماں کی طرف دیکھے بغیر بولا اور تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ کئی دن بیت گئے، تاجور ایسی گئی کہ پلٹ کر نہ آئی۔ اس سے پہلے وہ جب بھی میکے جاتی 2-4 روز سے زیادہ نہیں رکتی تھی، لیکن اس بار تو پورے 15 روز گزر گئے اور وہ نہ آئی تو بختاور کو تشویش ہونے لگی۔ پڑوسنیں آ کر اسے مبارکباد دے چکی تھیں اور سب کی سب بے چینی کے ساتھ تاجور سے ملنے اور اسے مبارکباد دینے کی منتظر تھیں، مگر تاجور تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بختاور روز احمد سے کہتی کہ بہو کو واپس لے آ، مگر تاجور کا نام سنتے ہی احمد کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا اور وہ سر جھکا کر باہر نکل جاتا۔ کہیں دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، ورنہ احمد جا کر اسے لے آتا، میں خود منا کر لے آؤں گی اسے۔ اس حالت میں اسے ناراض کرنے کی کیا تک تھی بھلا؟ بختاور کو احمد پر غصہ آ گیا۔ اگلے روز وہ صبح جلدی اٹھ گئی، جلدی جلدی گھر کا کام نمٹایا اور پھر دوپہر کو وہ تاجور کو لینے کے لیے اس کے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ اپنے پروگرام کی اطلاع اس نے احمد کو بھی نہ دی تھی۔ بختاور جب تاجور کے گاؤں پہنچی تو شام ڈھل رہی تھی۔ گاؤں کے کچے پکے مکان مٹیالی سی چادر اوڑھے کھڑے تھے۔ تاجور کے گھر میں ایک پراسرار سی خاموشی اور بے نام اداسی نے آگے بڑھ کر بختاور کا استقبال کیا۔ تاجور کی ماں سے الیک سلیک کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ تاجور کے پاس آ بیٹھی۔ وہ ایک تخت پہ بے حد خاموش اور گمسم بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بے اثر تھا اور آنکھیں کھوئی کھوئی۔ سر کے اشارے سے بختاور کو سلام کر کے وہ پھر اپنے آپ میں گم ہو گئی۔ بختاور کو اس کے سرد رویے کے باوجود اس پر بڑا پیار آ رہا تھا، کیونکہ اس نے بختاور کے گھر کے وارث کو جنم جو دینا تھا۔ بیٹی کب چلے گی گھر؟ میرا تو آنگن سونا پڑا ہے تیرے بغیر۔ سچ اب تو مجھ سے ایک دن بھی نہ کاٹا جائے گا تیرے بنا۔ تو اب واپس چل، بے شک تو چارپائی پر بیٹھ کر کھانا، میں سارا کام خود کروں گی، خدمت کروں گی اپنی بہو کی۔ احمد بھی بہت اداس سا رہتا ہے تیرے بغیر، میں اسے بتا کر نہیں آئی، سوچا اچانک تجھے دیکھے گا تو کھل اٹھے گا۔ بختاور بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ تاجور نے خالی خالی نگاہوں سے بختاور کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ چند لمحے خاموشی کا ایک دبیز پردہ ان دونوں کے درمیان تنا رہا، پھر جو تاجور بے تاثر لہجے میں بولی، ماں جی اب میرا تیرے آنگن سے کوئی ناتا نہیں رہا، میں سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں۔ کیا؟ بختاور گنگ سی رہ گئی۔ تاجور اس کی طرف دیکھے بغیر زہریلے لہجے میں بولی، تجھے یاد ہوگا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ تو مجھے بانجھ کہا کرتی تھی، اور گاؤں کی عورتوں کا خیال تھا کہ صبح سویرے میرا منہ دیکھنا منحوس ہوگا، اور تو مجھے اٹھتے بیٹھتے بانجھ ہونے کا تانا دیا کرتی تھی۔ یہ لفظ بانجھ کسی انگارے کی طرح ہر گھڑی میرے دل پر دھرا رہتا تھا، اور مجھے ہر صورت اس انگارے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالنے تھے، مجھے اس داغ کو اپنے ماتھے سے مٹانا تھا۔ عورت جب کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر گزرتی ہے، میں نے بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بانجھ ہوں یا تیرا بیٹا احمد، وہ سب کچھ کیا، اور اب جب یہ بات کھل چکی ہے کہ 7 برس میں نے ایک بانجھ مرد کے ساتھ گزارے، میرا اس مرد اور اس کے آنگن سے ہر رشتہ ہر تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے تاجور؟ احمد تیرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، نہ تو بانجھ ہے نہ میرا بیٹا۔ بختاور تڑپ کر بولی، اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور نہیں ہے۔ تاجور سرد آواز میں بولی، فیصلہ میں نے پہلے ہی دن احمد کو سنا دیا تھا، تبھی وہ مجھے 3 طلاقیں دے کر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بختاور کی جیسے سانس رک گئی۔ تاجور پتھریلے لہجے میں بولتی رہی، اور ٹھیک 4 مہینے بعد جمیل سے میرا نکاح ہو جائے گا، جو میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے، اور اس نے مجھے یہ تاج بھی پہنایا ہے کہ میں بھی جنم دے سکتی ہوں، میں بانجھ نہیں ہوں۔ بختاور کے ہوش و حواس پر ایسی بجلی گری تھی کہ نہ وہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی، بس صرف دیکھ سکتی تھی، اور اپنی پتھرائی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاجور کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کی زبان سے نکلے ایک لفظ کا انتقام لینے کے لیے کس قدر آگے بڑھ گئی تھی۔